نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج جو میں آپ کے سامنے ٹاپک لایا ہوں وہ ہے دعاؤں کے بارے میں۔ تو ناظرین و سامعین، رحمان وائس ولاگز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دعائیں اور اذکار قرآن عظیم میں مذکور ہیں وہ تو اللہ جل شانہ کا مقدس کلام ہے، اور اللہ جل شانہ کا مقدس کلام ہیں ہی، لیکن جو دعائیں اور اذکار احادیث میں ہیں وہ بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے ادا ہوئے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے متعلق قرآن کریم کی شہادت یہ ہے: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بھی زبان سے کہتے ہیں وہ وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ جل جلالہ کے مقدس کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے نکلی ہوئی دعاؤں اور اذکار میں جو تاثیر اور برکت ہو سکتی ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات یا انہی کے ترجموں میں، خواہ وہ اردو میں ترجمہ ہو، خواہ فارسی یا کسی بھی دوسری زبان میں ہو، ہو بہو ترجمہ ہو، اس میں وہ اثر و برکت ہرگز نہیں ہو سکتی جو قرآن کریم کی آیتوں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں اور اذکار میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی حفاظت میں، خصوصاً ادعیہ، اذکار مأثورہ کی روایت کرنے میں انتہائی احتیاط و اہتمام کرتے ہیں۔ اسی لیے ذرا سا لفظی فرق یا کمی بیشی کو بھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ دعا ان الفاظ کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی یہی وجہ ہے کہ ایک ہی کام کے وقت کی متعدد دعائیں اور اذکار اور ذکر ذرا سے فرق کے ساتھ الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور ان الفاظ کے ساتھ بھی پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے ان الفاظ کے ساتھ پڑھ لے، چاہے ان الفاظ کے ساتھ یا کبھی یہ پڑھ لے کبھی وہ۔ مثلاً نماز کے اندر التحاد 4-5 طریق پر مذکور ہے، اسی طرح درود بھی 6-7 طریق پر منقول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان میں سے کوئی سی التحاد پڑھ لے اور کوئی سا درود، یا کبھی ایک پڑھ لے کبھی دوسرا۔ بہرحال آیات اور ادعیہ، اذکار مسنونہ
کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں کہ ان کو انہی عربی الفاظ میں پڑھنا چاہیے جو قرآن و احادیث میں آئے ہیں۔ ذرا برابر تغیر و تبدیل یا کمی بیشی نہ ہی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی مسلم ہے کہ جو ذکر یا دعا دل سے نکلتی ہے وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور دل سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دعا مانگنے والے اور ذکر کرنے والے کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ اس لیے از بس ضروری ہے کہ پڑھنے والے ان آیات عدیہ اور اذکار کو بھی یاد کریں اور ان کو اردو ترجمہ سے بھی واقف ہوں، تاکہ دونوں مقصد پورے ہوں اور دعا یا ذکر ثنا دل سے نکلے اور بارگاہ الہی میں جلد از جلد قبول ہو۔ مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اہمیت و عظمت اور اس کے پڑھنے کا شوق و ذوق اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس ذکر جلیل کے معنی معلوم نہ ہوں۔ اس ذکر کے معنی یہ ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: کسی بھی کام کی طاقت و قوت اللہ بزرگ و برتر کی مدد کے بغیر میسر نہیں ہے۔ اب ہر کام کرنے کے وقت اس کو پڑھنے کو جی چاہے گا، خواہ دینی کام ہو، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور گناہوں، معصیتوں وغیرہ منکرات سے بچنا اور دور رہنا، خواہ دینی کام ہو، مثلا محنت مزدوری، کھیتی باڑی، تجارتی کاروبار وغیرہ، جائز اور حلال دنیوی مشغلے، اس لیے کہ یہ سارے ہی کام اور مشغلے طاقت قوت کار کو چاہتے ہیں، اور طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر میسر نہیں آ سکتی۔ ناظرین و سامعین، آج میں نے آپ کو دعاؤں کے بارے میں آج آپ کو میں نے بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں دعاؤں کے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے حاضر ہوں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو یا میرے ولاگ پسند کرتے ہیں آپ، تو یہ آپ کے لیے، آپ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو اپنا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔